خدا کی قسم ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دیں، یہ ٹھیک کہتا ہے، دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کر جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا کہ ایک گروہ خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب رضی اللہ عنہ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ خالد نے کہا، دیکھ لیا ابو سفیان، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے دوسرے کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب رضی اللہ عنہ کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بپھری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ابو سفیان نے کہا، خالد، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینہ کی ریاست میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اے اہل مکہ، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر بٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور و غوغا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ دو چار لڑکے برچھیاں تانے ہوئے خبیب رضی اللہ عنہ تک جاتے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن خبیب کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ عنہ بدکتے اور نعرہ لگاتے تھے، میرا خدا سچا ہے اور محمد خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اس طرح برچھیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور کہے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچھیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچھی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایت جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچیاں خبیب کے جسم میں چبھو رہے تھے، وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چبھی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچھیاں ماری گئیں۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچھیاں چبو چبو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے اور ہر طرف دیکھ رہے تھے، ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچھی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کے پار ہو گئی۔ وہ شہید ہو گئے۔
ان کی لاشیں وہیں بندھی رہنے دو۔ ہند کی گرجدار آواز سنائی دی، اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ جولائی 625 عیسوی کا تھا، جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ایک نے جواب دیا، ہاں، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے۔ وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے۔ خالد نے کہا، اور اس میں یوحاوا یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیوں کو ساتھ ملا کر اپنے حسن کا جادو چلایا ہے۔ یوحاوا جادوگرنی ہے۔ ایک سردار نے کہا، بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے، کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں؟ کسی اور سردار نے کہا۔ ایک بوڑھا سردار بولا، نہیں، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں مسلمانوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا۔ خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یوحاوا مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے کہا، اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینہ اور ارد گرد کی یہودیوں اور دوسرے قبائلیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا تو اور میدان جنگ میں محمد کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں، خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک اور سردار نے کہا، وہ اپنی یوحاوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں۔ یوحاوا کا کردار خالد بھلا نہیں پا رہا تھا اور 4 برس پرانی باتیں اس سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے، یہ ریتیلے مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4-5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساقط و جامد ہو گئے اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار، محبت، اتحاد والی پہلی سی بات بھی نہیں رہی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزرتی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا نفاق دشمن کو تقویت دیتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ ابو سفیان نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں کہا، بہت سوچا ہے خالد، بہت سوچا ہے۔ سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکالا جائے؟ خالد نے کہا، ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے۔
میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ خالد نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد بہت زخمی تھا، وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتا تھا، میں محمد کو پیغام پہنچاتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے، انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اور جواب لے کر آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تکدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑھ ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول اللہ نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 عیسوی کا ایک دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی ہیں اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا ہے۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم تک یہ افواہ پہنچی تو یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب کے شیدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، ان میں صرف 50 گھڑ سوار تھے۔
جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑکا بپھرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ خالد نے اسے کہا، ابو سفیان، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، ابو سفیان، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی بمطابق 1 ذیقعد 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ الصبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کی بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد اس دنیا میں رہے گا، نہ کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے، مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتیں تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔
اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کی، مکہ گئے اور قریش کو مکہ کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حبی بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و جواہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو اپنے طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد حبی بن اخطب نے ابو سفیان سے خالد، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شہرک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حبی بن اخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ حبی بن اخطب نے کہا، قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے اور چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اسی لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے۔ اور ایسی بہت سی طنز اور غصے سے بھری ہوئی آوازیں مکہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتی رہیں۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور ان کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ خالد کو وہ دن یاد آیا جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا تھا۔ خالد کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ بادل نخواستہ صرف اس لیے چلا گیا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد، میں نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں خالد، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینہ پر